یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے لوگو جو ایمان لے کر کے آئے ہو، میرے دشمنوں کو اور تمہارا خود اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم ان سے جا کر کے یا ان کو تم دوستی کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، رفیق کی بنیاد پر پیغام پہنچا دیتے ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس حق کا انکار کیا، کتاب اللہ کے ساتھ کفر کی، رسول کی رسالت کی تکذیب کی۔ یہ وہی لوگ ہیں جس حق کو تمہارے پاس نبی لے کر کے آئے ہیں، جس حق کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے رسول کو بھیجا ہے۔ اور ان لوگوں نے یخرجون الرسول وإیاکم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کو اپنے وطن سے، اپنے شہر سے نکال کر کے باہر کر دیا، جلا وطن کر دیا، اور خود تمہیں بھی نکالا ہے۔ پرانی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جرم کیا تھا، ان کے کام کیا تھے، کیوں رہنے نہیں دیا اپنے وطن میں؟ کہ تم سب اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے، تم نے اس پر ایمان لے کر کے آیا، اس لیے تمہیں تمہارے رسول، تمہارے پیغمبر کو اپنے وطن سے، اپنے ملک سے نکالنے پر انہوں نے مجبور کر دیا، نکال دیا اپنے شہر سے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، اور خود تمہارا بھی دشمن ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے۔ اس آیت کریمہ کا اگر سبب نزول دیکھیں گے، شان نزول دیکھیں گے، تو ہمیں ایک خاص واقعہ ملے گا تفسیر میں۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت حاطب بن بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی رسول ہے، اور بدری صحابی ہے۔ بدری صحابی، ان کی فضیلت دیگر صحابہ میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے بدری صحابی۔ تو یہ بدری صحابی حضرت حاطب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین سے جو صلح ہوئی تھی، اس صلح کی خلاف ورزی قریش مکہ نے کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر ان کی مخالفت کو دیکھ کر کے صحابہ اکرام میں جنگ کا اعلان کیا کہ جنگی تیاری خفیہ طور پر تم لوگ کرو۔ حضرت حاطب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رقعہ لکھا، ایک لیٹر لکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پلان سے واقف کرانا چاہا قریش مکہ کو، کہ بتا دوں گا مکہ کے لوگوں کو، مکہ کے اندر، قریش کے اندر جو ہے ہماری بیوی ہیں، ہمارے بچے ہیں، اور ہمارا کوئی رشتہ دار وہاں پر موجود نہیں ہے جو ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، ہمارے اہل و عیال کی نگرانی کرے۔ اگر ہمارا یہ احسان قریش پر ہوگا تو قریش کے لوگ ہمارے کم سے کم اس احسان کے بدلے میں ہمارے بیوی بچوں کا خیال رکھے گا۔ لیٹر لکھ کر کے ایک عورت کے معرفت انہوں نے روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ روضۂ خاک پر پہنچے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نازل ہو گئی، اور آپ کو بتایا گیا کہ ایک عورت روضۂ خاک پر ہیں، جلدی صحابہ کو بھیج کر کے ان کے پاس سے لیٹر منگوائیے، جلدی بھیجیے وہاں پر، ورنہ وہ مکہ پہنچیں گی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، 3 صحابی رسول کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ، ایک جگہ روضۂ خاک ہے، وہاں پر ایک خاتون ملے گی، ایک عورت ملے گی، ان کے پاس ایک رقعہ ہے، ایک لیٹر ان کے پاس ہے جس کے اندر کچھ تفصیلات لکھے ہوئے ہیں، وہ رقعہ ان سے لے کر کے آؤ، جلدی سے لے کر کے آؤ۔ یہ لوگ 3 صحابہ رسول گئے۔ اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، بہرحال ان سے وہ رقعہ لے کر کے آ گئے، دیکھا کہ وہ لیٹر حضرت حاطب بن بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب کیا اور ان سے پوچھا تمہارا معاملہ کیا ہے، بتاؤ یہ لیٹر تم نے کیسے خفیہ
چیزوں کے بارے میں لکھ کر کے بھیج دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ لیٹر، میرا یہ خط جس کو میں نے ارسال کیا تھا کفر کی بنیاد پر نہیں، منافقت کی بنیاد پر نہیں، ارتداد کی بنیاد پر نہیں، دین اسلام کو چھوڑنے کی بنیاد پر نہیں، جو سچا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے مہاجرین کے رشتہ دار قریش کے اندر موجود ہیں، ان کے بچوں کی، ان کے بیویوں کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ہمارا وہاں پر کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ یہ احسان قریش پر کر دوں، اس کے بدلے میں ہمارے بیوی بچوں کا خیال رکھ لے گا، اس لیے ہم نے بھیج دیا۔ چونکہ سچا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتا دیے، نبی نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تاہم اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے کہا مومنوں کو، قیامت تک جتنے بھی اہل ایمان ہیں سب کو تنبیہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، ہمارا جو دشمن ہے، میرا جو دشمن ہے، تمہارا جو دشمن ہے، اللہ کے رسول کا جو دشمن ہے، ان سے دوستی کے لیے ہاتھ مت بڑھاؤ، ان سے انجانے میں تعلق قائم مت رکھنا، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نئے سال کے موقع پر جب جیسا کہ آج کا دن، آج کی تاریخ دسمبر 2021 کی آخری تاریخ ہے اور دسمبر کی آخری رات، جنوری کی پہلی رات کا انتظار دنیا کے اندر ہر غافل قوم، تمام غافل قوم شدت سے انتظار میں رہتے ہیں کہ اس رات کو جشن منایا جائے۔ اس جشن کے اندر شرکت کرنے کے لیے بہت سارے مسلمان، بہت سارے نوجوان ایک پلان تیار رکھتے ہیں کہ ہم کو فلاں تاریخ کو ممبئی چلنا ہے، وہاں جا کر کے فلاں جگہ پر جا کر کے جشن منانا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ہم کو دلی کا سفر کرنا ہے، دلی میں جا کے جشن منانا ہے، ہمیں جودھ پور میں فلاں جگہ پر جا کر کے جشن منانا ہے۔ اس طریقے سے ہندوستان نہیں، دنیا بھر میں مختلف جگہوں سے لوگ مختلف جگہ پر جاتے ہیں اور قصد کرتے ہیں۔ تو کیا ہمارا یہ جشن منانا صحیح ہے؟ کیا ہمارا کسی کے جشن کے اندر بلاوا آ جائے اس دعوت میں شرکت کرنا صحیح ہے؟ میرے بھائیوں، یہ جشن ہمارا جشن نہیں ہے، یہ جشن یہودیوں کا ہے، یہ انگریزوں کا ہے، یہ کفار کا ہے، یہ مشرکین کا ہے، یہ نصارہ کا ہے، یہ عیسائیوں کا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اسلام کے مخالف کام کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا میرے دشمنوں کے ساتھ دوستی کے لیے ہاتھ نہ بڑھاؤ، اور آپ دشمنوں کے وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اب دیکھیے بخاری اور مسلم شریف کی وہ روایت، آپ نے فرمایا لا تتبعن سنن من قبلکم، کہ تم لوگ ضرور بضرور تم سے پہلے کے امت کے طریقوں پر قدم بقدم چلو گے، شبرن بشبرن، حدیث کے جو الفاظ ہیں، بالشت کے برابر، بالشت اس حصے کو بولتے ہیں، بالشت کے برابر چلو گے، ذراعن بذراعن، ہاتھ کے برابر ان کے نقش قدم کی پیروی کرو گے، حتی لو سلکوہ جحر ذب، یہاں تک کہ یہود و نصارہ اگر کس کے گوہ کے بل میں داخل ہونا چاہیں، لسلکتموہ، تو تم بھی گوہ کے بل میں داخل ہونا چاہو گے۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الیہود والنصارہ، کہ آپ کا گزرے ہوئے قوموں سے کیا مراد ہے، کون لوگ مراد ہے؟ آپ نے فرمایا فقال فمن، یہود و نصارہ کے علاوہ اور کون سی قوم ہو سکتی ہے؟ یعنی پتہ کیا چلا، اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم باتیں بتائی، ایک یہ بتائی کہ پیشن گوئی کی، اور دوسری یہ کہ امت کے لوگ اس پستی کے اندر جا کر کے نہ گرے۔ آپ کی پیشن گوئی اس روایت کے اندر یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یہود کی، نصارہ کی، انگریزوں کی، مشرکین کی پیروی قدم بقدم کریں گے، شانہ بشانہ کریں گے، ہاتھ بہاتھ کریں گے، ان سے ایک گز بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ یہاں تک کہ آپ نے ایک جملہ استعمال کیا، جو جملہ سمجھیے گا، اس جملے پر غور کیجیے گا، آپ نے ایک جملہ استعمال کیا کہ اگر یہود و نصارہ
نیولا کے بل میں ایک ایسا جانور مان لیجئے جیسے چوہا ہے، اوندرا جس کو بولتے ہیں، اسی طریقے سے ایک نیولا ہوتا ہے، ایک جانور ہے، ان کے جو بل ہوتے ہیں، ان کے بل کے اندر یہود و نصارہ اگر داخل ہونے کی کوشش کرے لَسَلَقْتُمُوهُ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہوش و حواس میں اتنے دیوانے ہو چکے ہوگے، تمہارا عقل اتنا کام نہیں کرے گا کہ تم تقلید میں، انگریزوں کی تقلید میں، یہود و نصارہ کی تقلید میں، مشرکین کی تقلید میں تم اتنے زیادہ مست ہو چکے ہوگے، اتنے زیادہ تقلید کے نشے میں ڈوب چکے ہوگے کہ تمہیں کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا، تم اتنا زیادہ خواہشات، نفسانی خواہشات کے پیچھے پاگل ہو چکے ہوگے کہ وہ جگہ جہاں پر عقلاً اور عادتاً اور اخلاقاً داخل ہونا ناممکن ہے، وہ جگہ جہاں پر عقل کے اعتبار سے اتنے موٹے سوراخ میں کہاں انسان داخل ہو سکے گا، اتنے موٹے سوراخ میں دماغ بھی نہیں کہے گا یہاں سے داخل ہو کر کے انسان کہیں بھاگ جائے، یا پھر انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہاں پر داخل ہو۔ لیکن آپ نے مثال کیوں دیا؟ آپ نے مثال اس لیے دیا، یہود و نصارہ چونکہ داخل ہونے کی کوشش کریں گے اس بل میں تو تم اپنے دماغ سے کام نہیں لوگے، ان کی تقلید کے لیے لَسَلَقْتُمُوهُ، تم بھی اس میں داخل ہونا چاہو گے، تم بھی اس میں گھسنا چاہو گے، اور آج ہم نئے سال منا کر کے اسی پیشن گوئی کو پورا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ بھی تھا کہ اگر یہود و نصارہ ایسا کام کرے جو عقل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے نامناسب ہو، عقل کے معیار پر نہ اترتا ہو، پھر بھی مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یا ان کاموں کو کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ مسلمان ہونے کے ناطے وہ محسوس نہیں کرے گا کہ ہم وہ کام نہ کریں، وہ بھی خود جا کر کے ان سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے اس کو سپورٹ کرے گا، اس کام کو کرے گا۔ میرے بھائیوں، اب دیکھیے نئے سال کے موقع پر کتنے حادثے پیش آتے ہیں، جو 31 دسمبر کی آخری رات ہوتی ہے اور جنوری کی پہلی رات ہوتی ہے، اس رات کے اندر کیا کیا نہیں ہوتا ہے، وہ رات کس چیز کی ہوتی ہے، وہ رات خطا کی ہوتی ہے، وہ رات گناہ کی ہوتی ہے، وہ رات شراب و کباب کی رات ہوتی ہے، وہ رات عیاشی کی ہوتی ہے، وہ رات حرام خوری کی ہوتی ہے، وہ رات مرد اور عورتوں کا ایک جگہ ملنا جلنا خلط ملط ہونے کی رات ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو جائے، کوئی دوست، کوئی نوجوان مسلم معاشرے کا جاتا ہے، اس جشنوں کے اندر شرکت کرتا ہے اور پھر اسی رات میں حادثہ ہو جائے تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ وہ کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ سے کیسے ملاقات کرے گا؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اللہ کے دین کے علاوہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، ہرگز ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، پتہ کیا چلا؟ اسلام نے جو عادات دیے ہیں، اسلام نے جو جشن عید کے ہمیں 2 تہوار سال میں دیے ہیں، اس کے علاوہ اور جشن منانے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے کہ نیا سال ہے آپ اوروں کو دعوت کریں، آپ اپنے رشتہ داروں کو دعوت کریں، اس موقع پر جشن منائیں، گھر کو سجائیں، یہ اسلام نے جائز نہیں کہا، حرام ہے، حرام ہے، یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے نیا سال منانے سے، نئے سال کی مبارکبادی دینے سے آپ بچتے رہیے، دوسرے دوستوں کو بھی اس سے محفوظ رکھیے، ان جشنوں کے اندر آپ شرکت نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، تمہیں جو دین ملا ہوا ہے، جو دین ہے هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ دین، یہی تو میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس دین کی تم پیروی کرو، اس دین کی تم اتباع کرو، اس دین پر تم لگے رہو، اس دین پر تم جٹے رہو، اس دین پر تم استقامت کا ثبوت دو، اور اس دین کے علاوہ بہت سارے اور راستے ہیں، ان راستوں کی پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم نے اس اسلام کے راستے کے علاوہ اور دین کی پیروی کی، اس راستے کے علاوہ جو بہت ساری راہیں ہیں، اس راہ پر چلا
فتفرق بکم عن سبیلہ، تو تم کو یہ بہت سارے راستے اسلام سے جدا کر دیں گے، اسلام سے الگ کر دیں گے، اسلام سے نکال دیں گے، ایمان سے مرتد کی طرف لے کر کے چلے جائیں گے بہت سارے راستے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ رب العالمین کا تاکیدی حکم ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اس رات کی عیاشی سے بچو جو یہود و نصارہ اس رات کے اندر شراب پیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، طرح طرح کے فسق و فجور کے کام کرتے ہیں۔ اس رات کے ہر طرح کی خرافات سے بچ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے تنبیہ کیا اہل ایمان کو میرے بھائیوں۔ اور کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناک، پھر ہم نے علی شریعت من الامر، دین پر آپ کو، دین کے راہ پر آپ کو قائم کر دیا، دین کے واضح راستے پر آپ کو جمع دیا، دین کے واضح طریقے پر آپ کو قائم کر دیا، جو طریقہ آپ کو حق تک پہنچائے گا، جو طریقہ آپ کو اللہ کی رضا اور خوشنودی تک پہنچائے گا، جو طریقہ آپ کو جنت الفردوس تک پہنچائے گا، اسی طریقے پر قائم رہیے، اسی تہذیب پر قائم رہیے، اسی تمدن پر قائم رہیے، یہود و نصارہ کے تمدن کو مت اپنائیے۔ فاتبعھا، اسی راستے پر چلیے، اس راستے پر جمے رہیے، اسی راستے کی پیروی کیجیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور مجنونوں کے راستہ، وہ لوگ جو دیوانے ہیں، جو جاہل ہیں، جو غافل قومیں ہیں، ان لوگوں کے خواہشات کی پیروی میں آپ مت پڑیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر چلتے ہوئے نئے سال منانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ نئے سال منانا چاہتے ہو، اگر آپ کے دل میں بہت زیادہ جوش ہے، بہت زیادہ ولولہ ہے، تو میرے بھائیوں آپ کے دل میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو زندگی کے جتنے سال ملے تھے اس میں سے ایک سال کم ہو گیا۔ آپ کو جو عمر ملی تھی، غور کرنا میرے بھائیوں، جو عمر ملی تھی آپ کی عمر کے ایک سال کم پڑ گئے، آپ کے عمر کے ایک سال آپ چھوٹے ہو گئے، آپ قبر کی منزل سے ایک سال قریب چلے گئے، آپ موت سے ایک سال قریب چلے گئے، اللہ سے ملاقات کے ایک سال قریب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جس کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ وہ قبر کے منزل سے ایک سال قریب ہو گیا، جس کے دل میں یہ تمنا ہو جائے کہ وہ انسان موت کے ایک سال قریب ہو گیا، جس کے دل میں یہ احساس جاگ جائے کہ اللہ کی ملاقات سے ایک سال قریب ہو گیا، حساب و کتاب سے ایک سال قریب ہو گیا، کیا اس رات کو وہ خوشی منائے گا؟ کیا وہ جشن منائے گا؟ نہیں منائے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیشہ موت کو یاد رکھو۔ یہ نیا سال آیا تو آپ اس میں نفس کا محاسبہ کرو، نفس کا محاسبہ کرو کہ پچھلے سالوں کے اندر ایک سال میں آپ نے کتنے بار قرآن کو لے کر کے بیٹھا، کتنے بار قرآن میں غور کیا آپ نے کہ اللہ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے، کتنے بار آپ نے سوچا، کتنی بار آپ نے ثواب کی نیت سے قرآن کی تلاوت کی سال بھر کے اندر، آپ نے کتنے بار آپ ثواب کی نیت سے دین کی حمایت کی، دین کی خدمت کی، سال بھر میں کتنے ایسے محتاج، یتیم اور غریب بے سہارا لوگ ہیں، آپ نے کتنے لوگوں کی مدد کی۔ یہ احساس ہمیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے اگر سال گزر رہا ہے تو، ورنہ اسلام کے لحاظ سے یہ نیا سال ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے لیے اگر عربی تاریخ کے حساب سے دیکھیں گے تو ذی الحجہ کا مہینے کا آخری اور محرم کی پہلی تاریخ ہے میرے بھائیوں۔ جس مہینے کے اندر آپ قربانی کرتے ہیں، جس مہینے کے اندر حاجی لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں، اس مہینے کے اختتام کے بعد جو محرم کا مہینہ آتا ہے، عید کے بعد، بقرعید کے بعد جو محرم کا مہینہ آتا ہے، وہ اسلام کے لحاظ سے سال کا ابتدا اور شروعات ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اس فتنے سے، اس یہود و نصارہ کے روش پر چلنے سے بچتے رہو، کیونکہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر تم یہود و نصارہ کو دیکھ کر کے، اگر تم انگریزوں کو دیکھ کر کے، اگر تم مشرکوں کو دیکھ کر کے ان کی طرح جشن کا قائم کرو گے، ان کی طرح جشن مناؤ گے، تو تمہارا شمار بھی قیامت کے دن یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیو، کتنی بڑی وعید ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بھی جب بچے کا برتھ ڈے آتا ہے، آج جیتا جاگتا مثال دیکھیں یہودیوں کی نقالی ہم کیسے کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بہت ایجوکیٹڈ انسان ہیں، اپنے بچوں کے برتھ ڈے پر دکان سے جا کر کے کیا کیک لا کر کے دیتے ہیں، بچوں کو ٹافیاں لا کر کے دیتے ہیں، مٹھائیاں لا کر کے دیتے ہیں، گھروں کی صفائی کرتے ہیں، ڈبے لٹکاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خرافتیں ہمارے گھر میں ہونے لگ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہاں تک آپ نے یہود و نصارہ کی تقلید نہیں کی؟ اب دیکھتے جائیے، اپنے گھر کا خود مشاہدہ کیجئے۔ یہاں پر لوگ نوجوان جا کر کے برتھ ڈے کے موقع پر جا کر کے ہوٹلوں میں جا کر کے اچھے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ مسلم نوجوان کی حالت اب ہو گئی، عام ہوتا چلا گیا، عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو معیوب نہیں سمجھا جا رہا۔ کہا تھا کہ برتھ ڈے تھا، خوشیاں منا رہے تھے، برتھ ڈے کی پارٹی تھی، اپنے بچوں کو لا کر کے کیک دیتے ہیں۔ میرے بھائی، میں مانتا ہوں کچھ نہیں کرتے ہیں، کوئی خرافات نہیں کرتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ بچوں کو کیا درس دینا چاہتے ہیں؟ ابھی آپ نے سنا اس خبیث نے، اس ملعون نے، جو شیعہ سے لے کر شیعہ جماعت سے ہندو میں جا کر کے کنورٹ ہوا، وسیم رضوی، اس نے کیا پلان دیا گورنمنٹ کو، یا دھرم سنسد میں اس نے کون سی بات کہی تھی؟ آپ کو کچھ پتا ہے؟ آپ نے سنا؟ کچھ غور کیا ان کے جملے پر؟ اس نے کہا کہ جو پرائمری لیول کے مدرسے ہیں ان کو بند کرو۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں کے بچوں کو ہندوؤں کے ساتھ تعلیم دو، اس سے ہوگا یہ جو مسلم بچے ہوں گے ان کا ذہنی طور پر ہم حملہ کر سکیں گے، ذہن کے اعتبار سے اسلام چھوڑ چکا ہوگا، دین کی محبت نہیں ہوگی، قرآن کی محبت نہیں ہوگی، قرآن کو ان کو سیکھنے نہیں دیا جائے گا بلوغت تک۔ بلوغت کے بعد جب شعور کو پہنچ جائے اس وقت ہم ان کو آزادی دیں گے کہ آپ مدرسہ چلاؤ، بلوغت کے بعد بچے یہاں پر پڑھیں گے۔ چھوٹے بچوں پر حملہ کیا جائے ان کی سوچ پر، یہ مشورہ اس نے دیا۔ اور ہم اور آپ وہ سو رہے ہیں، ہم کو تو اپنا کام سے مطلب ہے، ہم کو تو 9 بجے اٹھ کر کے کام پہ جانا ہے، یہ ہمارا رؤوس ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، بار الہ یہود و نصارہ کی تقلید سے اللہ ہم سب کو بچا لے مولا، پوری امت کو بچا لے مولا۔ جن نوجوانوں نے ارادہ کر کے رکھا تھا پارٹی کا، جشن کا، یا اللہ انہیں سمجھ دے کہ اس جشن سے محفوظ رہ جائے۔ یا اللہ تو ہمارا شمار یہود و نصارہ کے ساتھ قیامت کے دن نہ کرنا مولا۔ یا اللہ تو ہمیں خالص مومن بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ تیرے نیک بندوں میں ہم لوگوں کا شمار کر لے۔ یا اللہ جب تک اس دنیا میں رکھنا، ایمان اسلام کی حالت میں موحد بنا کر کے، توحید پرست بنا کر کے، ایمان کو ہرا بھرا کر کے تو زندہ رکھنا۔ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر بالخیر پر خاتمہ کرنا۔ آمین۔